کمرے میں ٹی وی لگا ہو لیکن میوٹ ہو، انسان کے سامنے نہ ہو، ایک جانب ہو، تو اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے؟ دیکھیں جی، ٹی وی کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹی وی اگر کمرے میں سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اور نماز میں آپ کی توجہ اس کی طرف نہیں جا رہی ہے اور نماز میں وہ دیکھنے میں بھی اس کی تصویر آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے تو نماز ہو جائے گی۔ سامنے والا مسئلہ تو ظاہر ہے کہ وہ انجانے میں بھی نظر پڑ جاتی ہے۔ باقی تصویر کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کمرے میں تصویر ہو ایسی جو تعظیم کی نیت سے ہے یا نمایاں جگہ پہ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ سامنے لگی ہو یا دائیں یا بائیں، بہرحال وہ عزت کا مقام ہی ہے، تو وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ پیچھے ہو یا ایون مصلی پہ تصویر بنی ہو پھر بھی نماز ہو جائے گی، کیونکہ وہ ذلت کا مقام ہے۔ اور یہ میں جو آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں یہ ایگریڈ اپان ہے تمام فقہا کے نزدیک، ایون حنفیوں کے نزدیک بھی۔ تو ٹی وی کا مسئلہ یہی ہے کہ آپ اس کی ضروری ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس وقت آپ کسی اور جگہ پہ نماز پڑھ لیں۔ اور گھر میں بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مسجد بیت بنائی ہوئی ہوتی تھی، اور کئی واقعات بخاری اور مسلم میں ہیں کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ہیں، انہوں نے آ کے ریکویسٹ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہمارے گھر تشریف لے جائیں۔ فرض کے بعد وہ ہے جو گھر میں وہ نفلی نماز ادا کرتا ہے، اور بخاری و مسلم میں حدیث ہے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، ان میں کچھ نہ کچھ نوافل ادا کیا کرو۔ قیام اللیل بھی ایون گھر میں ہی کرنا بہتر ہے جس کو قرآن آتا ہے۔ ہم تو مسجد میں اس لیے کر لیتے ہیں کہ چلو ہم قرآن سن لیں گے، ادروائز جو حافظ قرآن ہے گھر والوں کو جگا سکتا ہے وہ گھر میں قیام اللیل کروائے۔ تو گھر میں ایک حصہ مخصوص ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کی پاکیزگی کا بھی اہتمام کر سکیں گے، وہاں پہ اگر کوئی بچہ چلا جاتا ہے یا کوئی اس طریقے سے پیشاب والا معاملہ ہوتا ہے تو آپ صاف کر لیں۔ مسجد بیت جو ہے وہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے، صحابہ کی سنت ہے۔ تخت پوش کی جگہ جیسے پرانی روایت تھی، اگر کھجور کی چٹائی اس کے نیچے فوم لگا کے جان نماز بنا لی جائے تو کیا اس سے زیادہ ثواب ملے گا؟ ہاں جی بالکل، تخت پوش ہمارے گھروں میں ہوتا تھا۔ تخت پوش میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ صرف سجدہ گاہ بنی ہوتی ہے، وہ بلکہ پورا جائے نماز ہوتا ہے لکڑی کا، ٹھیک ہے نا جی، اس کے اوپر نماز لوگ پڑھتے تھے۔ وہ بیسیکلی مسجد بیت ہی ہوتی تھی، کیونکہ بچوں کو بھی پتہ ہوتا تھا یہ نماز پڑھنے کی جگہ اس پہ نہیں چڑھنا۔ وہ مسجد ایک آپ سمجھ لیں پورٹیبل مسجد بیت تھی، فلیکسیبل، اس کے اوپر وہ گھر میں ابھی بھی اگر کوئی رکھتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور چٹائی کھجور کی چھال کی بنی ہوئی افضل ہے، ظاہر ہے وہ نبی علیہ السلام بھی خمرہ پہ نماز پڑھتے تھے، وہ کھجور کی چھال کی تھی۔ مٹی بھی پڑھنا افضل ہے، زمین کی جنس سے جتنی چیزیں ہیں، ماربل ہو، مٹی ہو، خمرہ ہو، کھجور کی چٹائی ہو۔ ہم نے تو اپنی ہوش میں کھجور کے پھوڑوں کے اوپر نمازیں پڑھی ہوئی ہیں باقاعدہ، ابھی بھی چند ایک مسجدوں میں رہ گئی ہیں۔ انسان کی بیماری کی وجہ سے کچھ نمازیں فجر کی، مغرب کی اگر قضا ہو جاتی ہیں تو انسان یا کسی جائز وجہ کی وجہ سے انسان کے اختیار میں نہ ہو، اور جب وہ انسان قضا نماز پڑھے اور یہ سنت اذکار کر لے تو کیا اللہ تعالیٰ یہی جی اللہ سے امید ہے، آپ اللہ سے اچھا گمان رکھیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں، میرا بندہ جس طرح میرے بارے میں گمان کرے۔ البتہ ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کی رات کی سنت اذکار رہ جائیں اگلے دن وہ ظہر سے پہلے پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اذکار کو شمار کر لے گا۔ جس طرح صحیح سند کے ساتھ ابو داؤد و ترمذی میں ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک پڑھ لے قبر کے عذاب سے رہائی ہوگی اس کے لیے۔ اب ایک بندہ رات کو پڑھنا بھول گیا، اب رات سے مراد ہے مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد بھی، سونے سے پہلے بھی۔ اب اس کو فجر کے بعد یاد آیا یا زور کی سنتے پڑھنے لگا ہے، اس وقت اسے یاد آیا تو زور کے فرض پڑھنے سے پہلے اگر وہ پڑھ لیتا ہے وہ سورۃ الملک، اس کی رات کے وظیفے میں شمار ہو جائے گی۔ او پڑھو صحیح، اللہ دے بندے وہ کام کرو صحیح۔ اکثر لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ قرآن و سنت کے مطابق یہ دلیل ثابت ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک نہیں سونا چاہیے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو حدیث بھی ایک مشہور کی ہوئی ہے انہوں نے فیبریکیٹڈ کہ جو فجر کے بعد سو جائے اس کے عقل زائل ہونے کا خدشہ ہے۔ اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، البتہ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مغرب کے بعد سونے سے منع کیا، وہ صحیح بخاری میں ہے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ عشاء کی نماز کسی کی قضا نہ ہو جائے۔ اگر مغرب کے بعد کوئی سوتا ہے اور عشاء کے لیے قضا نہیں ہوتا اور الارم لگا لیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس زمانے کو بھی آپ دیکھیں نا، اب کئی لوگ ہیں جن کی ڈیوٹی عشاء کے بعد شروع ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں چلو میں تھوڑی آنکھ لگا لوں تو کنفرم اس نے اٹھنا ہی ہوتا ہے، اس کے لیے معاملہ الگ ہے۔ البتہ فجر سے اشراق تک سونے کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے، اور ان کی حالت یہ ہے کہ یہ خصوصاً حنفیوں کی طرف سے مشہور کی جاتی ہے۔ خود یہ کیا کرتے ہیں، انہوں نے اجتماعی اعتکاف کروائے ہوتے ہیں رمضان میں، فجر اول وقت میں پڑھتے ہیں۔ ویسے ہی اہل حدیث کو کہتے ہیں یار اہل حدیث نہیں جلدی فجر پڑھ لیندے نے۔ رمضان میں حنفی جو ہیں وہ بعض کا اہل حدیث سے بھی پہلے فجر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ابھی 1-1.5 گھنٹہ پڑھا ہوتا ہے۔ تو آپ ان کو پوچھیں وہ سنت کی، کہتے ہیں ذرا عوام کی ثانی ہو گئی ہے نا، تاکہ لوگوں نے جا کے سونا ہوتا ہے نا، اور خود بھی اعتکاف والوں کو بھی سلا دیتے ہیں۔ اس وقت ان کو خیال آتا ہے، میں کہتا ہوں یہ ذرا لوگ اعتکاف والوں کو کہنا یہ 1.5 گھنٹہ سونا نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ سارے جعلی مسئلے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔
نماز وطر، نماز تراویح، قیام اللیل، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو کے نوافل اور منت کے نوافل، یہ تمام نوافل کیا قیامت کے روز انسان کے فرض کی کمی کی صورت میں اللہ تعالیٰ ایڈجسٹ کریں گے فرض کے متبادل؟ منت کے علاوہ سارے ہو جائیں گے، کیونکہ منت والے تو آپ پہ واجب تھے، وہ آپ نے پوری کرنی تھی. باقی جتنے ہیں وہ آپ ایکسٹرا کر رہے ہیں. کوئی اللہ کے ساتھ آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی، چاہے وہ تحیۃ المسجد ہو، تحیۃ الوضو ہو، وطر ہو، قیام اللیل ہو، تراویح ہو، یہ سب اوبلیگیٹری نہیں تھے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن جب کسی کے فرض میں کوتاہی نکلے گی، اللہ فرمائے گا میرے بندے کے اگر نوافل ہیں تو اس کو اس کے ایکویلنٹ تول لو. یہ مولوی حضرات کہتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت ہوتے ہی نماز نہ پڑھیں اور لیٹ کریں لیکن پھر بھی مقررہ وقت میں وہ نماز ادا کر لیں، تب بھی اس کی وجہ سے، اس تاخیر کی وجہ سے قبر میں عذاب ہوگا. جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. یہ مولوی حضرات نہیں ہے، یہ صرف اہل حدیث کے یہاں پایا جاتا ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نماز اول وقت میں پڑھنا ساری نمازوں کا نہیں ہے کیس. فجر اول وقت میں ہے، مغرب اول وقت کے اندر ہے، بہت ستارے نہ نظر آئیں. اور عشاء کے بارے میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ صحابہ کرام حجرے کے باہر آ کے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ بچے اور بوڑھے سو چکے ہیں، عورتیں سو چکی ہیں، آپ ہمیں نماز پڑھائیں. آپ نکلے اور آپ نے فرمایا اگر مجھے امت کا خیال نہ ہوتا نا تو عشاء کی نماز کا میں یہی وقت رکھتا. عشاء کو لیٹ پڑھنا سنت ہے، لیکن انہی اہل حدیث حضرات سے پوچھیں کہ سعودیہ والے تو گھڑی پہ گھڑی چڑھ کے 1.5 گھنٹے بعد عشاء کی نماز کرا دیتے ہیں مغرب کے بعد. ان کو کیوں نہیں خیال آتا کہ عشاء تاخیر کرنا؟ وہ کہتے ہیں یار عوام کی ثانی دیکھتے ہیں. تو اگر حنفی بیچارے عوام کی ثانی کے لیے فجر تھوڑا لیٹ پڑھ لیتے ہیں لیکن طلوع فجر سے پہلے پڑھتے ہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ کرام سے ثابت ہے. صحابہ کرام کا ایک گروہ ہے جو فجر کو لیٹ پڑھنے کا عادی ہے، وہ اس کو افضل سمجھتا ہے. حضرت میر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک اور صحابی ہیں، غالباً حضرت عمار بن یاسر ہیں، کون سے صحابی ہیں کہ جو فجر کو لیٹ پڑھتے تھے. لیٹ سے مراد یہ کہ وقت کے اندر پڑھ لینا. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے ایک دن اول وقت میں ساری نمازیں پڑھائیں، دوسرے دن آئے اور آخری وقت میں پڑھائیں اور کہا یا رسول اللہ آپ کی امت کے لیے ان دونوں اوقات میں اللہ نے آسانی رکھی ہے، ان دونوں ایجز کے درمیان. جو اللہ نے آسانی دی ہے آپ لوگوں سے کیوں چھین رہے ہیں ایک مستحب کام کے پیچھے؟ اول وقت میں نماز پڑھنا صرف مستحب ہے، کر لو ثواب، نہ کرو کوئی گناہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ لوگوں کو ننگے سر نماز پڑھنے کی ترغیب دلا رہے ہیں، کہہ کے نہیں لیکن انڈائریکٹلی. وہاں نہیں آپ کو خیال آتا کہ نبی علیہ السلام نے تو نماز کے علاوہ بھی ننگے سر نہیں کبھی پھرے، تو کہتے ہیں یار سنت یہ ہے، اس میں کون سا مسئلہ؟ تو یہ بھی میرے بھائی یہ سنت سے بھی نچلی چیز ہے، مستحب ہے، صحابہ کا اختلاف ہے. تو اول وقت میں نمازوں کا مسئلہ یہ ہے کہ اول وقت میں وہ نمازیں. پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز گرمیوں میں ڈیلے کی ہے، بہت ڈیلے کی ہے، اور کہا کہ سورج کو ٹھنڈا کر کے پڑھو. لیکن ہمارے کیا حنفی کیا اہل حدیث ساروں نے ظہر کا ٹائم 1 بجے فکس کیا ہوا ہے، 1:30 بجے. اس وقت نہیں ان کو خیال آتا، سوائے چند دیوبندی حنفی ہیں میں نے دیکھا ہے تبلیغی جماعت والے، وہ 2:30 پونے 3 تک لے جاتے ہیں گرمیوں میں ظہر. اور میں الحمدللہ اہتمام کر کے میں ان کے پیچھے جا کے نماز پڑھتا ہوں کہ چلو یار ہم اس سنت پہ بھی عمل کر لیں. دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اہل حدیث نے اور بریلویوں نے اور دیوبندیوں نے سوائے چند ایک لوگوں کے، انہوں نے جمعے کا ٹائم بھی فکس کیا ہوا ہے، گرمی سردی ایک ہی ٹائم رکھا ہوا ہے. کہتے ہیں جی عوام کی سہولت کے لیے. تو یا پھر آپ لوگوں کو صحیح مسئلہ بتائیں نا. جب آپ نے لوگوں کو تکلیف میں ڈالنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کو فضائل والی حدیثیں سنا دیتے ہیں. اور یہ بھی ہے جی ہو سکتا ہے جی اگر آپ اول وقت میں نہ پڑھیں، اس دوران آپ کو موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ آپ کو کہے گا فجر کا ٹائم شروع ہو گیا سی تو کیوں نہیں پڑھا؟ یار اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ کو میتھ آتی ہے، آپ کو نہیں آتی. کہ اللہ تعالیٰ نے جب وقت مقرر کیا ہے کہ اس 1.5 گھنٹے کے اندر کسی بھی وقت پڑھنا ہے، وہ 1 منٹ بھی باقی ہے نا کسی بندے کو اور گرفت نہیں کرے گا کیونکہ ٹائم باقی تھا. اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جو ہے ناانصافی کرنے والا ہے، وہ عدل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم ہی خام خواہ، بلکہ اس کا عدل تو کیا ہے، وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جس نے 99 قتل کیے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کو جب وہ ایک نیک عالم نے، کسی مولوی نے نہیں، عالم دین نے مشورہ دیا کہ آپ فلاں نیک بستی میں جاؤ، وہاں جا کے وقت گزارو اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کرو. وہ نیک بندے وہ نہیں تھے جو اپنی عبادت کرواتے تھے، وہ مواحد تھے، ایک اللہ کو پکارنے والے. نیک بندے تو فوراً اپنے لے آتے ہیں، میں تاں نال کلیئر کر رہا ہوں، تو اڈے نہیں سن، وہ ساڑھے والے سن نیک. تو وہ راستے میں مر گیا. اب وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، اپنے گناہ والی بستی سے قریب تھا. بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں جھگڑا ہو گیا. جنت کے فرشتے کہہ رہے اس کو جنت میں لے کے جائیں گے، دوزخ کا لیں گے دوزخ میں. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، ان کو کہا کہ زمین ناپو، زمین کو حکم دیا، زمین سکڑ گئی. حالانکہ وہ نیک لوگوں کی بستی سے دور تھا، لیکن اللہ نے زمین سکڑوا دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے بھی وہ جس کو کہتے ہیں نا قانونی کارروائی پوری کروائی جو اس کے رولز ہیں، لیکن آف دا وے جا کے سپورٹ کیا نا. یہ ہے اللہ کی رحمت.
ٹھیک ہے, اللہ سے رحمت کی امید رکھیں. یہاں مولوی جو کہتے ہیں نیٹ بھی پڑھی تب بھی گناہ دیا جائے گا, نہیں, وہ گناہ اس صورت میں جب آپ وقت گزار کے نماز پڑھیں. وہ بخاری میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام کو ایک لمبا خواب دکھایا گیا تھا, اس میں ایک بندہ دکھایا گیا تھا جو لیٹا ہوا ہے, اس کے سر پہ پتھر مارا جاتا ہے, سر پچک جاتا ہے, پھر وہ صحیح ہوتا ہے, پھر پچکایا جاتا ہے, اور یہ مسلسل عذاب جاری ہے. اور بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ وہ شخص تھا جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتا تھا. یعنی ایک بندے کی روٹین ہے کہ فجر کی نماز وہ آ کے زور کے وقت میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, قضا کر رہا ہے, روزانہ ہی لیٹ اٹھتا ہے, تو یہ اس کے اوپر. کبھی کبھار ہو گیا تو صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جب یاد آئے وہ اسی وقت پڑھ لے. نبی علیہ السلام کی تو اپنی نماز بھی فجر کی رہ گئی تھی, تو آپ نے صحیح مسلم میں آتا ہے سورج نکل آیا تو اس وقت پڑھی تھی, کوئی مسئلہ نہیں. بڑا کمزور سا مسلم ہوں میں, صرف فرض نماز اکثر جماعت کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں, 3 وتر پڑھتا ہوں اور 2 قیام اللیل پڑھتا ہوں. اب کچھ اسٹیمنا بنا ہے تو اب آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ 4 نفل اشراق اوابین کے پڑھ لیا کروں یا اس سے بہتر ہے کہ کوئی 12 میں سے 4 سنتے پڑھ لیا کروں؟ نہیں سر, 12 ہی پڑھیں جو نبی علیہ السلام کا عمل ہے. آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں فرض نماز کی 17 رکعتیں, اس میں نے بتایا کہ فرض کے علاوہ 12 رکعتیں نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں چھوڑی. 2 فجر سے پہلے, 4 زور سے پہلے, 2 زور کے بعد, 2 مغرب کے بعد, 2 عشاء کے بعد. یہ کروڑوں اشراق اس کے برابر نہیں ہے, کیونکہ اشراق آپ کی روٹین نہیں تھی. تہجد آپ کی روٹین اس لیے تھی کہ وہ آپ پہ فرض تھی, قیام اللیل. چاشت آپ کی روٹین نہیں تھی, پڑھ لیتے تھے, کبھی نہیں بھی پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 12 رکھتے ہیں نا, اس پہ جنت کی بشارت ہے, یہ آپ نے چھوڑی نہیں ہے, آپ اسی کے اوپر اہتمام کریں, یہی کر لیں, یہ بہت بڑی چیز ہے. باقی وطر 3 ہی پڑھیں. میں بار بار 3 کی ترغیب دلاتا ہوں, اس لیے کہ صحیح بخاری میں ہے وطر والے چیپٹر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر, صحیح بخاری میں, کہ میں نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو 3 وطر پہ ہی پایا ہے. البتہ ایک میں بھی حرج نہیں ہے, لیکن عمومی عمل 3 وطر ہے. ہم تو میرے بھائی 3 ہی پڑھتے ہیں, اس کی وجہ کچھ اور ہے, وہ میری مسکراہٹ ہی لوگوں کو بتا دے گی کہ کیا وجہ ہے. ہم 3 سے کام نہیں پڑھتے, ٹھیک ہے نا جی. تو وہ ہمیں ایک وطر والے جو مسئلہ ہے نا, اس میں کوئی مسئلہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.